الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع ہر قسم کی تعریفات و تحمیدات، تسبیحات و تقدیسات، تہلیلات و تمجیدات اور تہنیات و تکبیرات اس اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کے لیے جس کی جتنی بھی تعریفیں بیان کی جائیں، جس کی جتنی بھی حمد و ثنا بیان کی جائے اور جس کی جتنی بھی تحسین و ستائش بیان کی جائے اور جس کے لیے جتنے بھی شکریہ کے کلمات ادا کیے جائیں کم ہیں۔ حق یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نازل ہوں دونوں جہانوں کے سردار پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جسد اقدس پر، روح اقدس پر بے شمار بے حد و حساب انگنت لا تعداد کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رہبر، رہنما اور تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ مختصر سی حمد و صلات کے بعد قرآن مجید کا دوسرا پارہ، دوسری سورت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن مجید کا صحیح فہم اور قرآن مجید کی صحیح سمجھ عطا فرما دے، اور جمعے کی وساطت سے میں اور آپ جو بھی قرآن و حدیث کی باتیں اور نصیحتیں سنتے اور سناتے ہیں
اللہ ہمیں ان پر اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ گزشتہ جمعے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ رحمت کے حوالے سے جو خصوصی تعلق ہوتا ہے وہ سب سے بڑا تعلق ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے پر اپنا یہ کرم کریں، یہ فضل کریں کہ اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیں، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے، کہ اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لے، اس محبت کو حاصل کرنے کے لیے قرآن و حدیث میں بہت سارے راستے، بہت سارے طریقے بتائے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک راستہ آپ کے سامنے بیان ہو گیا تھا، ایک طریقہ آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ ہم اپنے اس معاشرے میں اپنے گھر میں، اپنے عزیز و اقربا میں، رشتہ داروں میں، اپنے ماحول میں، اپنی معاشرتی زندگی کے اندر، اپنی خانگی زندگی کے اندر، اپنی گھریلو زندگی کے اندر، اپنی خاندانی زندگی کے اندر، اپنے کنبے، اپنے قبیلے، اپنی برادری، اپنی قوم اور اپنے لوگوں میں جن کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، ہم محبت کو ختم نہ ہونے دیں، اور کوئی بھی کام ایسا نہ ہو کہ جس سے ہماری محبت ختم ہو جائے۔ اور پھر میں نے اس کی چند مثالیں اور چند احادیث آپ کے سامنے رکھی تھیں۔ آج کی جمعے کی اس نشست میں ایک دوسرا طریقہ اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا وہ آپ کے سامنے بیان ہوگا۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کا اپنے گناہگار بندوں کے ساتھ جو برتاؤ ہوتا ہے وہ دو طریقے کا ہوتا ہے۔ اپنے گناہگار بندوں کے ساتھ جو اس کا برتاؤ ہوتا ہے وہ دو اس کے طریقے ہیں جو قرآن مجید میں اللہ نے سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں اللہ نے بتائے۔ فرمایا ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، تم جو کچھ بھی ظاہر کرو یا جو کچھ بھی اپنے اندر چھپا کے رکھو، گناہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ گناہ زبان سے بھی ہوتا ہے، آنکھ سے بھی ہوتا ہے، کان سے بھی ہوتا ہے، گناہ ظاہر سے بھی ہوتا ہے، اور گناہ کو انسان چھپا کے بھی رکھتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا ان تبدوا ما فی انفسکم، وہ گناہ کے کام جن کو تم ظاہر کر دو، جن کا تعلق ظاہر سے ہو، او تخفوہ، یا تم ان کو، ان گناہوں کے کاموں کو چھپا کر کے رکھو، گناہ کر رہے ہو لیکن کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا۔ اور آج کے اس موبائل کے زمانے میں چھپ کر کے گناہ بہت زیادہ بڑھ گئے، تو اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ گناہ جو علی الاعلان ہو رہے ہیں، جو ظاہراً ہو رہے ہیں، او تخفوہ، یا باطناً ہو رہے ہیں، چھپ کر کے ہو رہے ہیں، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان گناہوں کا تم سے حساب لیں گے۔ یہ کہنے کے بعد اللہ نے حساب لینے کے دو برتاؤں کا ذکر کر دیا کہ میرے دو برتاؤ ہوں گے حساب لینے میں۔ وہ دو برتاؤ کیا ہوں گے؟ اللہ فرماتے ہیں فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ۔ ایک اس کا برتاؤ ہے عدل والا، اور ایک اس کا برتاؤ ہے فضل والا۔ عدل والا اس کا برتاؤ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کے برابر تمہیں اس کی سزا دیں گے۔
جس کو چاہیں گے عذاب دیں گے، جس کو چاہیں گے۔ اچھا، اس میں بھی اللہ کی مرضی ہوگی، وہ عذاب دینا چاہے گا تو یہ عین عدل ہے۔ عدل کا تقاضا یہ ہے، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جتنا جرم اتنی اس کی سزا۔ اور اگر کوئی جج انصاف سے کام لے، اگرچہ انصاف سے کام لینے میں وہ کسی کو سزائے موت دے رہا ہو، تو اس کی اس منصفانہ سزا کو بری نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔ لوگ کہتے ہیں یار کتنے عدل اور انصاف کی بات کر رہی ہے، کوئی ناانصافی نہیں کری، حالانکہ اس نے سزائے موت کا حکم جاری کر دیا ہے، لیکن چونکہ وہ عدل کی بنیاد پر تھا، وہ انصاف کی بنیاد پر تھا، تو اس کو تعریف کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ اس کو ایسی سزا دے دی۔ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے۔ تو ایک برتاؤ تو اس کا یہ ہے کہ وہ عدل کے ساتھ وہ اس کو سزا دے گا، عذاب دے گا، لیکن ایک دوسرا برتاؤ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہیں گے عذاب نہیں دیں گے بلکہ اس کو معاف کر دیں گے۔ اس کے ظاہری گناہ بھی ہیں، باطنی گناہ بھی ہیں، لیکن فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، یہ دو برتاؤ ہیں۔ قرآن مجید کی اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرے برتاؤ کا بھی ذکر کیا ہے کہ نہ میں اپنے عدل کے ساتھ چلوں گا، نہ میں اپنے فضل کے ساتھ چلوں گا، بلکہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ جو گناہ کرنے والے ظاہری طور پہ گناہ کر رہے ہیں، باطنی طور پر گناہ کر رہے ہیں، میں ان کے ساتھ نہ عدل سے چلوں گا نہ فضل سے چلوں گا، بلکہ اللہ ایک تیسرا برتاؤ، اللہ کہتا ہے کہ میں ان کی توبہ کی وجہ سے میں ان کو اپنا مقام محبوبیت عطا کر دوں گا۔ یحب التوابین۔ دیکھیے توبہ میں اور استغفار میں فرق ہے، شاید میں نے پہلے بھی کبھی بتایا ہو، اس فرق کو سمجھ لیجئے۔ استغفار کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتے۔ یہاں اللہ یہ نہیں فرما رہا کہ ان اللہ یحب المستغفرین، استغفار کرنے والوں سے اللہ محبت کرتے ہیں، اللہ یہ نہیں کہہ رہا۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے، بہت توبہ کرنے والوں سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ توبہ میں اور استغفار میں فرق ہے۔ دیکھیے استغفار جو ہے وہ موقت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، بلکہ ہر وقت استغفار ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ زندگی میں بھی استغفار اور مرنے کے بعد بھی استغفار ہو سکتا ہے۔ استغفار کا معنی آتا ہے بخشش کا طلب کرنا، مغفرت کا طلب کرنا۔ انسان زندہ ہو وہ اللہ سے گناہوں کی معافی مانگ سکتا ہے، اور جب مر جائے تو اس کے لیے گناہ کی معافی مانگی جا سکتی ہے، اس کے لیے استغفار کیا جا سکتا ہے۔ ہم مرنے والے کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، ہم اپنے مرنے والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ فرشتے بھی استغفار کرتے ہیں، ہم بھی استغفار کرتے ہیں۔ تو استغفار کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، بلکہ کسی بھی وقت، آپ زندہ ہو تب، مر جاؤ تب بھی استغفار ہو سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ توبہ جو ہے اس کے لیے وقت مقرر ہے، موقت ہے، وہ وقت کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، توبہ کا ایک وقت مقرر ہے، بس اس وقت کے بعد توبہ نہیں ہوگی۔ یہ پہلا فرق ہے، اس کے بعد توبہ نہیں ہوگی۔ وہ وقت کون سا ہے؟ فرمایا جب تک کہ انسان کے گلے کے اندر غرغراہٹ شروع نہ ہو جائے موت کی،
جب انسان کی روح قبض کی جاتی ہے تو حدیث میں آتا ہے پاؤں سے روح قبض کی جاتی ہے. پہلے پاؤں بے جان ہو جاتے ہیں, قدم بے جان ہو جاتے ہیں, اور پھر وہ روح کھینچ کر اس کے حلق تک لائی جاتی ہے. کلا اذا بلغت التراقیہ. اور پھر جسم بے جان ہو جاتا ہے اور اس کے حلق کے اندر سانسیں اس کی اکھڑی اکھڑی چل رہی ہوتی ہیں, اور اس وقت گلے میں غرغراہٹ شروع ہو جاتی ہے. پانی ڈالیں تو وہ پانی باہر نکل رہا ہوتا ہے غرغراہٹ سے. تو یہ جو وقت ہوتا ہے نا, یہ توبہ کا آخری وقت ہے. فرمایا اس وقت سے پہلے پہلے توبہ قبول ہوگی, اور اس وقت کے بعد توبہ نہیں ہوگی. فرعون نے بھی توبہ کی اس وقت کی کہ جب بالکل حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. تو توبہ جو قبول ہوگی بندے کی, وہ اس وقت تک قبول ہوگی کہ جب تک اس کی سانسیں چل رہی ہیں. اس سے پہلے پہلے لیکن موت کو دیکھنے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی, توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. ایک فرق تو یہ ہو گیا. دوسرا فرق یہ سمجھ لیجئے کہ استغفار کا لغوی معنی کیا ہے اور توبہ کا لغوی معنی کیا ہے. اس کو سمجھ لیں تو بڑی آسانی سے ہمیں پتہ چل سکے گا کہ استغفار میں اور توبہ میں کیا فرق ہے. دیکھیے, استغفار غین فا اور را یہ اس کا مادہ ہے. غین فا اور را, اس کا جو لغوی معنی ہے, اس کا لغوی معنی آتا ہے کہ ڈھانک دینا, چھپا دینا اور پردہ ڈال دینا, مٹا دینا. یہ اس کا لغوی معنی ہے کہ نظر نہ آئے. ڈھانک دینا, کسی چیز کو ڈھانک کے چھپا دیا جاتا ہے. پردہ ڈال دینا, پردہ ڈال کے چھپا دیا جاتا ہے. مٹا دینا, مٹانے کے اندر بھی کیا ہوتا ہے کہ وہ نظر نہ آئے بس. تو استغفار کا تعلق یاد رکھیے گا وہ ماضی سے ہے. استغفار کا تعلق ماضی سے ہے. 3 زمانے ہیں نا, ایک وہ زمانہ جو گزر گیا, لیکن توبہ کا تعلق ماضی سے نہیں ہے. اگر ذہن میں یہ پوائنٹ رکھے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعتاً استغفار میں اور توبہ میں کیا فرق ہے. استغفار کا تعلق ماضی سے, توبہ کا تعلق حال سے اور استقبال سے. معافی کس چیز کی؟ جو غلطی ہم نے کر لی, جو گناہ ہم نے کر لیے, جو قصور ہم نے کر لیے, ماضی میں کر لیے نا, تو ان کی گناہوں کی معافی کے چاہنے کو استغفار کہتے ہیں. استغفار کا مطلب معافی کو چاہنا, اور استغفار ایک دعا ہے. استغفار ایک دعا ہے. مغفرت کی اللہ سے دعا کی جاتی ہے, اللہ معاف کر دے. کون سے گناہ؟ جو آگے میں کرنے والا ہوں اس کی بات نہیں ہو رہی, جو میں ابھی کر رہا ہوں اس کی معافی نہیں ہو سکتی. کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک گناہ کر رہے ہیں اور استغفر اللہ کرتے کرتے استغفر اللہ زبان سے آپ کی جاری ہے, اور آپ چھری لے کر کسی کے گلے پہ چھری پھیر رہے ہیں اور استغفر اللہ کی تسبیح پڑھتے ہوئے؟ یہ استغفار نہیں ہے. استغفار ہوتا ہے گزشتہ زمانے میں کیے ہوئے گناہوں سے معافی مانگنا, اس کو کہتے ہیں استغفار. اس کو توبہ نہیں کہتے. عربی زبان کے اندر ایک لفظ ہے مغفر. مغفر کہتے ہیں. آج کے دور میں اس کا ترجمہ کیا جائے گا ہیلمٹ سے. پہلے زمانے میں جب جنگیں ہوتی تھیں تو جو جنگجو سپاہی ہوتے تھے نا, وہ سر کے اوپر مغفر پہنتے تھے. مغفر کہتے ہیں, اس کا ایک فارسی میں ترجمہ کیا جاتا ہے خود سے, خا واو اور دال. خود سر پہ وہ لوہے کا ہوا ہوتا تھا بڑا سخت, وہ سر پہ اوڑھ لیا کرتے تھے. زرہ پہن لیا کرتے تھے کہ کوئی اگر تلوار مارے تو زرہوں پر لگے, جسم پر نہ لگے. سر پہ کوئی وار کرے تو وہ خود سے اس کا سر بچ جائے. تو وہ خود سر کے اوپر اوڑھا جاتا تھا, اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں مغفر. مغفر کیوں کہتے ہیں اس کو؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ مغفر یہ اسی استغفار سے, غفران سے, غفر سے نکلا ہے کہ کسی چیز کو چھپا دینا, کسی چیز کو ڈھانک دینا, کسی چیز کو کہ وہ نظر نہ آئے, بچا لینا, چھپا کر کے بچا لینا.
تو خود اس لیے اوڑا جاتا ہے تاکہ سر چھپ جائے دشمن کے سامنے، سر اس کی تلوار کی زد سے بچ جائے۔ تو امید ہے استغفار کا معنی واضح ہو گیا ہوگا آپ کی نگاہوں میں کہ استغفار کہتے ہیں کہ اس کو چھپا لینا یا اس کو مٹا دینا، اس کو عفو کے معنی مٹانے کے بھی آتے ہیں، مٹا دینا، ختم کر دینا تاکہ وہ نظر نہ آئے۔ تو استغفار کا مطلب یا اللہ جو ماضی میں گناہ کر چکے ہیں معاف فرما دے، وہ نظر ہی نہ آئے، وہ لکھے ہوئے بھی نظر نہ آئے، نہ کوئی دیکھ سکے نہ کوئی پڑھ سکے، وہ بالکل نظر نہ آئے، انہیں مٹا دے، انہیں ختم کر دے، انہیں چھپا دے، ان کے اوپر پردہ ڈال دے۔ یہ ہے استغفار کا معنی۔ جبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں ہیں۔ اچھی، استغفار کا اور توبہ کا جو فرق ہے میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اللہ نے ان دونوں کو ایک ساتھ بھی ذکر کیا ہے، الگ الگ بھی ذکر کیا ہے، تو ان کی حیثیت جداگانہ بھی ہے، اور یہ ایک ساتھ بھی جب آتے ہیں تو اپنے اپنے معنی کے اوپر دلالت کر رہے ہوتے ہیں۔ توبہ کسے کہتے ہیں؟ اب توبہ کو بھی سمجھ لیجئے۔ میں نے عرض کیا کہ توبہ کا تعلق ماضی سے نہیں ہوتا، توبہ کا تعلق حال سے ہوتا ہے اور استقبال سے ہوتا ہے۔ توبہ کا لغوی معنی کیا ہے؟ توبہ کا لغوی معنی آتا ہے رجوع کرنا، رجوع کرنا، واپس آنا، پلٹنا۔ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی غلط کام کرتا ہے، کوئی قصور کرتا ہے، کوئی کوتاہی کرتا ہے، تو وہ اصل راستے سے ہٹتا ہے، پھر وہ گناہ کرتا ہے۔ ورنہ تو اللہ نے اس کو فطرت اسلام پر پیدا کیا تھا، کل مولود یولد علی الفطرہ، فطرت اسلام پر وہ چل رہا تھا، اور فطرت اسلام پر چل بھی رہا تھا، اور اس کی فطرت میں، اس کی جبلت میں اللہ تعالیٰ نے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا یہ بھی الہام کر دیا تھا کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، گناہ کیا ہے، نیکی کیا ہے، سچ اور جھوٹ کا فرق اللہ نے اس کے اندر القاء کر دیا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں مسلمان ہونے کے بعد پتہ چلا کہ سچ بولنا اچھی چیز ہے اور جھوٹ بولنا بری چیز ہے، امانت کے ساتھ چلنا اچھی چیز ہے اور خیانت کرنا بری چیز ہے، عدل اور انصاف کے ساتھ چلنا یہ اچھی چیز ہے اور ظلم اور زیادتی کرنا بری چیز ہے۔ یہ اسلام نے نہیں بتایا ہم کو، یہ ہمیں انسان کو انسان ہونے نے بتایا، کیونکہ نیکی اور بدی کا بنیادی شعور اللہ نے فطرت انسانی کے اندر رکھ دیا تھا۔ ایک کافر بھی جانتا ہے اس بات کو کہ جھوٹ غلط ہے اور سچ بولنا صحیح ہے، امانت اور دیانت داری یہ صحیح ہے اور خیانت کرنا، ڈنڈی مارنا یہ غلط ہے۔ تو انسان اپنی فطرت کے اوپر چلتے چلتے جب وہ اپنی فطرت سے ہٹتا ہے، جب سیدھے راستے پر چلتے چلتے جب اس سیدھے راستے سے ہٹتا ہے، اور ہٹنے کے بعد جب وہ ایک غلط راستے پر نکل جاتا ہے، اس غلط راستے پر جانے کے بعد اس کو اگر احساس ہو جائے کہ میں تو غلط راستے پر آ گیا، اور اللہ سے یہ دعا کیا کریں کہ غلط راستے پر نکلے گا تو ہر شخص، کل بنی آدم خطاؤن، غلط راہوں کے اندر چلیں گے ضرور، کل بنی آدم خطاؤن، آدم کا ہر بیٹا خطاوار ہے۔ اللہ سے یہ دعا کیا کریں کہ اگر خدا نخواستہ شیطان ہمیں سیدھے راستے سے ہٹا دے اور ہم گناہ کے راستے پر چل پڑیں تو بہت دیر میں جا کر اللہ یاد نہ آئے، بہت دیر نہ ہو جائے اس بات کا احساس کرنے میں کہ ہم سے غلطی ہو گئی، بہت دور نہ نکل جائیں۔ اور اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، توبہ ان کی نہیں ہے، یعملون السیئات جو برے کام کیے جا رہے ہیں، حتیٰ اذا حضر احدہم الموت، جب ساری زندگی گزر گئی برے کام کرتے کرتے، حتیٰ اذا حضرہ الموت، جب موت آ گئی، قال، اب وہ کہتا ہے انی تبت الآن، اب میں واپس جاتا ہوں، اب میں رجوع کرتا ہوں، اب میں توبہ کرتا ہوں۔
اللہ کہتا ہے اب واپس جانے کا ٹائم ہی نہیں ہے تیرے پاس. اس کی ایک مثال سے سمجھ لیں, اگر کوئی شخص یہاں سے لاہور جا رہا ہو, موٹر وے پہ جا رہا ہو, اور کسی دو راہے پر آ کر اسے ڈاؤٹ ہو کہ سیدھا راستہ یہ ہے یا وہ ہے, اور وہ جان بوجھ کر یا انجانے میں وہ اگر غلط راستے پر نکل جائے, رانگ وے پر چلا جائے, ایک سمجھدار عقل مند جو ڈرائیور ہوتا ہے نا, وہ روڈ کو دیکھ کر اندازہ لگا لیتا ہے یہ روڈ غلط جگہ پر جا رہا ہوں میں, یہ روڈ وہ نہیں ہے جو لاہور جا رہا ہے, یہ منزل تک نہیں پہنچائے گا یہ راستہ. اگر کوئی سمجھدار ہوتا ہے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں کسی طرح واپس جاؤں, وہاں پر میں پلٹ جاؤں, دیر نہ ہو جائے, اس لیے کہ اگر میں اس غلط راستے پر چلتے 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 بہت آگے نکل گیا تو سیدھا راستہ مجھ سے بہت دور ہو جائے گا اور میں منزل پر نہیں پہنچ سکوں گا. مجھے جو مسافت کے لیے ٹائم دیا گیا ہے, یہ زندگی کی گاڑی پر میں سوار ہوں, اور اس زندگی کی گاڑی پر سوار ہوں میں, اور میں نے پہنچنا ہے, اور مجھے جو ٹائم پیریڈ دیا گیا ہے اس ٹائم پیریڈ کے اندر میں نے منزل تک پہنچنا ہے, اور اگر وہ ٹائم ہاتھوں سے نکل گیا, میں غلط راستے میں بہت آگے نکل گیا, تو واپس پلٹنے کا ٹائم باقی نہیں رہے گا. جبھی اللہ نے فرمایا, سنیے گا اللہ کا قرآن بھی کیا ہے, انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. کیا اللہ کا قرآن ہے. توبہ تو کرنے والے وہ لوگ ہیں, یعملون السوء, جو کوئی برا کام کر بیٹھتے ہیں, جو غلط راستے پر نکل گئے, جو گناہ کے راستے پر نکل گئے, بجہالۃ, اللہ اکبر, نا واقفیت کی بنا پر یا جہالت کے پردے پڑ گئے تھے. شیطان نے جہالت کے پردے ڈال دیے تھے اپنی لا علمی کی وجہ سے, وہ غلط کاموں کی طرف چل پڑے. ثم یتوبون من قریب, پھر وہ واپس پلٹتے ہیں من قریب, قریب ہی سے, اس غلط راستے کے اندر جا کر آگے نہیں بڑھتے مسلسل. ثم یتوبون من قریب, اور یاد رکھیے جس کو اللہ تعالیٰ یہ نعمت نصیب فرما دے کہ وہ گناہ کے اندر پڑے گا, اور گناہ کے اندر پڑنے کے بعد پھر اللہ اس کو یہ توفیق دے کہ وہ جلدی سے گناہ سے نکل جائے, وہ واپس اپنے اس اصلی راستے پر آ جائے. ثم یتوبون من قریب. اور اللہ کا قرآن ایک اور مقام پر, والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ. یہ وہ لوگ ہیں کہ کوئی کام ایسے کرتے ہیں جو فحاشی والے کام ہیں, بغیرتی بے حیائی والے کام ہیں, او ظلموا انفسهم, یا اپنی جانوں پر وہ ظلم کرتے ہیں. ذکروا اللہ, کمال یہ ہے ان کا کہ وہ اس گناہ میں پڑ تو جاتے ہیں, لیکن گناہ میں پڑنے کے بعد فوراً اللہ کو یاد کر لیتے ہیں, اللہ ان کو یاد آ جاتا ہے, اللہ کو یاد کر لیتے ہیں. یہ بہت بڑا کمال ہے کہ گناہ میں جانے کے بعد بندے کو اللہ یاد آ جائے, اور پھر جب اللہ یاد آ جاتا ہے فاستغفروا, تو سب سے پہلے وہ اللہ سے مغفرت کے طلبگار بن جاتے ہیں. اللہ معاف کر دے, غلطی ہو گئی, اس غلط راستے میں نکل گئے, یہ تو غلطی ہو گئی. اور آگے اللہ کا قرآن, اللہ کہتا ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. حالانکہ مضمون سیدھا سیدھا چل رہا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے بیچ میں ایک جملہ ڈال دیا. مضمون تو یہ چل رہا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں, کوئی گناہ کا, کوئی فحاشی والا کام, کوئی بغیرتی بے حیائی والا کام وہ کرنے لگے, اور کرنے کے بعد ان کو فوراً اللہ یاد آ گیا, تو انہوں نے اللہ سے مغفرت کے طلبگار بن گئے, اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی شروع کر دی. مضمون تو یہ چل رہا ہے, لیکن اس کی کریمی دیکھیے, اس کی رحیمی دیکھیے. اللہ بھی کہتا ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. اس غلطی میں پڑ جانے کے بعد, اس فحاشی اور بے حیائی کے کام میں پڑ جانے کے بعد, جب اس نے مجھے یاد کر لیا نا, تو اب مجھے بتاؤ, میں اگر اس کو معاف نہیں کروں تو پھر کون کرے گا معاف؟
اللہ مضمون ہی دوسرا شروع کر دیتا ہے، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اس کو میں یاد آیا، کوئی اور تو یاد نہیں آیا۔ تو گناہ کرنے میں کوئی آگے ہے کوئی پیچھے ہے، سب سے گناہ ہوں گے۔ اصل کمال یہ ہے کہ گناہ میں اگر انسان پڑ جائے اپنی جہالت کی وجہ سے، اگر اس کے اوپر، اس کی عقل کے اوپر اگر پردے پڑ گئے تھے، اس کی آنکھوں پر پردے پڑ گئے تھے، اگر شیطان نے اس کو بہکا دیا تھا، اس کو پھسلا دیا تھا، ورغلا دیا تھا، اگر وہ گناہ کی دلدل میں پھنسنے لگا، لیکن اس کو فوراً اللہ یاد آ گیا اگر، اور اس نے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنی شروع کر دی، تو اللہ کہتا ہے اب بات کی باتیں بعد میں چھوڑو، یہ جو مجھے یاد کر کے جو استغفار کر رہے ہیں نا کہ یا اللہ غلطی ہو گئی، یا اللہ میں معافی کا خواستگار ہوں، تو اللہ کہتا ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ۔ میں سوال کرتا ہوں مجھے بتاؤ اگر میں اس کو معاف نہیں کروں گا تو اس کو کون معاف کرے گا؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا۔ گناہوں پر اصرار نہیں ہے اس کا، یہ نہیں ہے کہ میں یاد آ گیا پھر بھی گناہ کے اندر لگا ہوا ہے۔ انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی اللہ توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ ان اللہ يحب التوابین، اللہ ایسے توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ اور توبہ کے معنی آتے ہیں پلٹنا، رجوع کرنا، کس چیز کی طرف؟ ان کاموں کی طرف دوبارہ رجوع کر لے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے، ان کو کر کے دکھائے، اور رجوع کر لے واپس کس چیز کی طرف؟ ترک معصیت کی طرف، جن کاموں سے رکنے کو اللہ نے کہا ہے ان کاموں سے رکنے کی طرف واپس پلٹ آئے کہ یار نہیں، اب غلطی نہیں کروں گا، میں اب کوتاہی نہیں ہوگی۔ یہ ہے توبہ۔ تو میں نے بتایا کہ استغفار کا تعلق ماضی سے ہے، ماضی میں جو گناہ ہوگا یا اللہ معاف کر دے۔ استغفار کا تعلق حال سے بھی نہیں ہے، استقبال سے بھی نہیں ہے، اور توبہ کا تعلق یہ ماضی سے نہیں ہے، توبہ کا تعلق حال سے ہے اور استقبال سے ہے۔ وہ اپنی حالت کو درست کر لے، اپنے آج کو اچھا کر لے، اپنے کل کو اچھا کرنے کا عزم کر لے۔ یہ ہے توبہ۔ یہ توبہ جس کو نصیب ہو جائے تو وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اللہ ایسے توبہ کرنے والے سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ۔ میں صرف ترجمہ کروں گا، حدیث لمبی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اشد فرحن، اس کی فرحت، اس کی مسرت، اس کی خوشی، کس کی خوشی؟ اللہ کی خوشی، اللہ کی فرحت، اللہ کی مسرت، اللہ کا خوش ہونا، وہ شدید نہیں ہوتا بلکہ اشدیت کے درجے پر چلا جاتا ہے، اشدیت کے درجے پر، شدت سے بھی بڑھ کر، جس کو ہم بولتے ہیں شدید ترین۔ ہماری اردو زبان میں شدید کے ساتھ ایک ترین لفظ ملانا پڑتا ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر بات جو ہے وہ فرحت کی نہیں ہو رہی، مسرت کی نہیں ہو رہی، بلکہ فرحت اور مسرت کی شدت کی بھی نہیں ہو رہی، بلکہ فرحت اور مسرت اور خوشی کی شدت سے بھی آگے بڑھ کر شدید ترین فرحت، شدید ترین مسرت، شدید ترین خوشی کی بات ہو رہی ہے۔ تو اشد کا لفظ ہے، اللہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ حین یتوب الیہ من احدکم۔ اور میں قربان جاؤں، کوئی واقعہ ایسا ہوا نہیں، کوئی واقعہ ایسا ہوا نہیں، لیکن صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے میرے بندوں کو، میری بندیوں کو ایک فرضی کہانی سنا دو۔ فرضی کہانی، فرضی کہانی کا مطلب یعنی ہوا نہیں یہ واقعہ، ایسے ہی اپنی طرف سے ایک فرضی کہانی، گھڑی ہوئی کہانی جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی ایسا واقعہ نہ سناؤ جس کا تعلق ماضی سے ہے، جو گزشتہ زمانوں میں ہوا ہے، کہا نہیں، ایک فرضی کہانی سنائیے
میرے بندوں کو، میری بندیوں کو۔ فرضی کہانی کیا ہے؟ فرضی کہانی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر سے نکلے ایک سفر پر، کان راحلتہ بارض فلات، اور اس کی جو سواری تھی وہ ایک جنگل کے اندر بیابان صحرا، لقدق صحرا کے اندر کا وہ سفر تھا، وہ سواری وہاں جا رہی تھی، اور پھر لقدق صحرا کے جو سفر ہوتے ہیں ہم ان کو چونکہ جانتے نہیں ہیں، ہم لوگ گاڑیاں چلاتے ہیں اور نہ اونٹ پر ہمیں بیٹھنا ہے نہ ہمیں گھوڑوں پر بیٹھنا ہے۔ پہلے زمانے میں اونٹوں پر، خچروں پر سفر ہوتے تھے، گھوڑوں پر سفر ہوتے تھے، اور درمیان میں بڑی وادیاں آتی تھیں، جنگل آتے تھے، لقدق صحرا آیا کرتے تھے، اور راستے بھی ناشناسا ہوا کرتے تھے۔ یہ شخص سامان سفر اپنی سواری پر رکھ کر وہ چلتا ہے، اور چلنے کے بعد وہ ایک جگہ کچھ دیر کے لیے سستانے لیٹ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد فلتت منہ وعلیہا طعامہ وشرابہ، اس کی سواری اس سے بھاگ جاتی ہے۔ حالانکہ اس کی سواری کے اوپر اس کا پانی بھی رکھا ہوا تھا، اس کا کھانے پینے کا راشن، خشک راشن بھی رکھا ہوا تھا، وہ سواری ساز و سامان کے ساتھ بھاگ جاتی ہے۔ اب اس کی جو آنکھ کھلتی ہے یہ بڑا پریشان ہوتا ہے، فطلبہا، اس کو وہ طلب کرتا ہے، اور طلب کرتے کرتے وہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے، حتی ادرکہ العطش، اس کو سب سے زیادہ جو تکلیف دہ چیز ہوتی ہے اس کے لیے وہ پیاس ہوتی ہے کہ لقدق صحرا میں پانی نہیں ہے پینے کے لیے۔ ثم سعی شرفا، وہ ایک پہاڑی کے اوپر چڑھتا ہے اس پیاس کی شدت میں، فلم یر شیئا، کہ اوپر چڑھ کے دیکھوں سواری نظر آئے، کچھ نظر نہیں آتا۔ ثم سعی شرفا ثانیا، اترتا ہے، پھر ایک اور بڑی پہاڑی اس کو نظر آتی ہے، یہ کہتا چلو اس کے اوپر چڑھ کے دیکھوں، وہ اس دوسری بڑی پہاڑی کے اوپر چڑھتا ہے، اور چڑھنے کے بعد فلم یر شیئا، اس کو کچھ نظر نہیں آتا، پھر وہ اترتا ہے۔ ثم سعی شرفا ثالثاً، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں یہ ایک تیسری بڑی پہاڑی کو دیکھتا ہے، کہتا ہے یار شاید اس کے اوپر چڑھ کے مجھے میری سواری مل جائے۔ اس تیسری بڑی پہاڑی پر اس گرمی کے موسم کے اندر اور پیاس کی شدت میں وہ چڑھتا ہے کہ شاید مجھے میری سواری مل جائے، میں پانی پی لوں، لیکن فلم یر شیئا، اس کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ فایس منہ، یہاں تک کہ وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ فاتی شجرۃ، وہ ایک درخت کے پاس آتا ہے، اور فاضطجع، اور پھر اس کے سائے کے اندر وہ گر جاتا ہے۔ نیم غنودگی اس کے اوپر طاری ہوتی ہے، اور پھر حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس کے سائے میں گرنے کے بعد فاضطجع ینتظر الموت، اپنے مرنے کا انتظار کرتا ہے کہ یار اب میں مرا سو مرا، میں اب مر جاؤں گا تھوڑی دیر میں۔ اتنی دیر میں اس غنودگی کے اندر اس کو ایک آہٹ، سرسراہٹ، اس کو حرکت محسوس ہوتی ہے، وہ جو گما کر دیکھتا ہے اپنی گردن تو اس کی سواری اس کے برابر میں ہی کھڑی ہوئی ہے۔ اس کو دیکھ کر تو اس کے مردہ جسم میں جان پڑ جاتی ہے۔ یہ فرضی کہانی ہے، یہ ہوا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ فلما استيقظ، جب وہ اٹھتا ہے، اور اٹھنے کے بعد اذن دابته قائمة عنده فاخذ بختامها، تو وہ سب سے پہلے اٹھ کر اس کی مہار پکڑتا ہے، سب سے پہلے اس کی مہار، یہ بھاگ نہ جائے کہیں دوبارہ، اور ختام اور اس کی لگام پکڑنے کے بعد ثم قال من شدت الفرح، اب یہ جو خوش ہو گیا نا، اس کے مردہ جسم کے اندر جو جان پڑ، ابھی پانی نہیں پیا، لیکن پانی کے ملنے کی امید یقین سے بدل گئی، یقین سے بدل گئی، کیا پانی پیوں گا میں صحیح ہو جاؤں گا۔ اس نے کچھ کھایا نہیں، لیکن کھانے کے ملنے کی امید یقین سے بدل گئی۔ اب وہ جلدی سے لگام پکڑتا ہے، پہلے تو بولا بھی نہیں جا رہا تھا، اور اب شدت فرح کی وجہ سے، فرح کہتے ہیں فرحت، مسرت، خوشی، اس کی شدت کی وجہ سے وہ سب سے پہلے کہتا ہے میں اللہ کا شکر ادا کروں کہ اللہ نے مجھے بغیر محنت کے سواری مجھے ایسے ملوا دی۔ کیا کہتا ہے اللہ سے؟ خوشی کے اندر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتا ہے اللہم، اے اللہ، انت عبدی وانا ربک۔ کہنا کیا چاہیے تھا؟ اللہم انت ربی، یا اللہ آپ میرے رب ہیں اور میں آپ کا غلام ہوں، بڑا شکر گزار ہوں۔ لیکن اس کو فرحت اور مسرت کی شدت میں اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرے زبان سے الفاظ کیا نکل رہے ہیں، وہ ایسے گستاخانہ الفاظ اللہ کی شان میں کہتا ہے کیونکہ اس کی عقل ہی کام نہیں کر رہی۔
ہوش ہی میں اس کی عقل گئی ہوئی ہے، اس فرحت اور مسرت میں وہ ڈوبا ہوا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا زبان سے کیا کہہ رہا ہے، وہ کہتا ہے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا آقا ہوں، میں تیرا رب ہوں۔ اللہ کہتا ہے جس طرح اس فرحت نے، اس مسرت نے، اور اس فرحت، اس مسرت اور اس خوشی کی شدت نے اس کی عقل کو ہی پھرا دیا، اس کی زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں ان الفاظ کی حساسیت کا اندازہ نہیں کر پا رہی ہے، اس کیفیت میں اتنا ڈوب گیا کہ اسے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جتنا یہ خوش ہوا ہے نا، جو فرحت اسے ملی ہے، جو مسرت اسے ملی ہے، جو خوشی اسے ملی ہے، اور اس فرحت اور مسرت اور خوشی کی جو شدت نظر آ رہی ہے نا، اللہ کہتا ہے یہ تو شدت ہے، جتنا میں خوش ہوتا ہوں کسی بندے کے توبہ کرنے پر، جو مسرت مجھے حاصل ہوتی ہے، جو فرحت مجھے حاصل ہوتی ہے، جو خوشی مجھے حاصل ہوتی ہے، اور جو فرحت اور مسرت اور خوشی شدت سے آگے بڑھ کر اشدیت کے درجے پر پہنچ جاتی ہے، اللہ کہتا ہے میں اپنے بندے سے اس سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہوں۔ جب کوئی واپس اپنے اصل راستے پر آ جائے تو بھائی کوشش یہ کریں کہ توبہ کے معنی کو سمجھیں اور توبہ کرنے والے بنیں۔ آج ہم استغفر اللہ کی تسبیح پڑھ کے ہم یہ سمجھتے ہیں سارے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں۔ استغفار کا تعلق ماضی سے ہے، اور استغفار کرنے سے اللہ کی محبت حاصل نہیں ہوگی، توبہ کرنے سے اللہ کی محبت حاصل ہوگی۔ توبہ کہتے ہیں اپنے عملی رویے کو بدلنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس توبہ کے اندر توبۃ نصوحہ، وہ اعلیٰ درجے کی توبت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں توبۃ نصوحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جو حضرات جمعے کو بہت غور سے سنتے ہیں اور نکات نوٹ کرتے ہیں، میں ان کو یہ بھی بات بتا دوں، کیونکہ پھر یہ موضوع نہیں آئے گا، میں پھر یہ بات ان کو ایک اور مزید سمجھا دوں۔ استغفار اور توبہ میں جو میں نے فرق بتایا کہ استغفار کا تعلق ماضی سے ہے، توبہ کا تعلق حال اور استقبال سے ہے، ایک فرق تو یہ بتایا، اور دوسرا فرق میں نے یہ بتایا کہ توبہ موقت ہے، وقت کے ساتھ، اس کا ایک وقت ہے، بس جب تک موت کو نہیں دیکھے گا یہ اس کا وقت ہے، اس کے بعد توبہ نہیں ہے۔ لیکن استغفار موقت نہیں ہے وقت کے ساتھ، بلکہ زندگی میں بھی استغفار، مرنے کے بعد بھی استغفار، مرنے کے بعد استغفار اس کا ہو رہا ہوتا ہے، اللہم اغفر لہ وارحمہ، یہ استغفار اس کا جاری ہوتا ہے اور ساری ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ توبہ اور استغفار کے فرق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ایک اور فرق بھی سمجھ لیجئے کہ استغفار ایک دوسرے کا ہو سکتا ہے، یعنی میں استغفار کروں اپنے ابا کے لیے، باپ استغفار کرے بیٹے کے لیے، یا اللہ میرے بیٹے کو بخش دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے وما کان استغفار ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے اللہ سے مغفرت چاہی تھی۔ تو ایک دوسرے کے لیے بھی استغفار ہو سکتا ہے، لیکن توبہ ایک دوسرے کی نہیں ہو سکتی۔ میں آپ کی توبہ کروں، آپ میری توبہ نہیں، مجھے اپنی توبہ خود کرنی ہے، یہ بھی ایک فرق ہے۔ یہ رہ گیا تھا بتانا، میں نے کہا یہ بھی عرض کر دوں، ایک فرق یہ بھی ہے کہ استغفار ایک دوسرے کا ہو سکتا ہے، لیکن توبہ ایک دوسرے کی نہیں ہو سکتی۔ توبہ صرف ہر انسان اپنی کر سکتا ہے، اپنے عملی رویے کو بدلنا ہے، اس نے واپس پلٹ کے خود آنا ہے جس اصلی راستے کو اور صحیح راستے کو وہ چھوڑ کر کے گیا ہے۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔